الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. آج کی اس اہم محاذتی نشست کے باقاعدہ آغاز کے لیے برادران نام الرحمان کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعے جلسے کا آغاز فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. اب ہم نعت نبی پیش کرنے کے لیے محمد شاداب کو دعوت دیتے ہیں وہ نعت نبی پیش کریں. ستایا.   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  ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.    ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستایا.   ستا
زلفے نبی میں نے جو ہے قرار دیکھا، ماں کی گود میں ہی اللہ نے پیار دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، آج کی نشست جو بہت اہم اور حساس عنوان پر ترتیب دی گئی ہے، یعنی حالات حاضرہ میں علماء کی ذمہ داریاں، اور اس اہم اور وقی موضوع پر محاضرے کے لیے ہمارے درمیان مولانا پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ مولانا پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب کی شخصیت علمی و ادبی حلقے میں مختار تعارف نہیں۔ مولانا کا شمار دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ایک متحرک اور ممتاز فرزندان میں ہوتا ہے، جو بیک وقت با کمال ادیب بھی ہیں، تو دوسری طرف قرآن و حدیث کے شناور بھی، ایک معروف محقق، مدبر اور مفکر بھی، تو دوسری طرف سحر انگیز داعی بھی، اور گرا بہار علمی ادبی دعوتی کتب و مقالات کے تخلیقی کار بھی۔ مولانا ہندوستان کی معروف عصری تعلیم گاہوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، خاص طور پر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں صدر شعبہ عربی کے عہدے پر فائز رہے۔ مولانا کے سحر انگیز و سیال قلم سے 50 سے زائد متعدد علمی، ادبی اور دعوتی موضوعات پر جامع اور مفید کتابیں شائع ہوئی، جس میں اسلامی شخصیات پر مشاہیر کے نام سے موضوع، مطالعہ مذاہب، مصر کی عالمی صحافت، دین کا متوازن تصور، مطالعہ شعر و ادب وغیرہ مشہور و معروف ہیں۔ مولانا کی ہماگیر، ہماوز، ہماجہد شخصیت کی دارالعلوم ندوۃ العلماء آمد پر ہم طلبہ کے لیے یہ قیمتی موقع ہے کہ ہم مولانا سے استفادہ کریں۔ ہم مولانا کی آمد پر مشکور و ممنون ہیں اور مولانا سے التماس کرتے ہیں کہ ہم طلبہ کو مستفید فرمائیں۔ ہماری آواز صاف آ رہی ہے؟ یہ وہ اسلام کا حال ہے جہاں آپ سے رزق کی مجھے بہت پہلے اور بار بار آنا اور بار بار یہاں لکھنا اور پڑھنا، اور یہاں کے بہت سے مسابقات میں، تحریری اور عدالتی مسابقات میں شریک ہونے کا موقع۔ وہ گویا ہم کوئی باہر کے مہمان نہیں کہ یہ ہمارا ہے۔ اور آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، میں اپنے گھر میں آیا مگر انداز کو دیکھو کہ اپنے آپ کو مانندے مہمان لے کر آیا۔ کیا تو بتا سکتا ہے کس کا شعر ہے؟ یہ شعر شاید نام جگن ناتھ کا تھا، ان کا وطن پاکستان تھا، اور جب وہ بٹوارا ہوا تو ہندوستان آئے، اور اس کے بعد ایک پاکستان کو مشاعرے میں شریک ہونے کے لیے انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، میں اپنے کہ اپنے آپ کو معنی میں جمع لے کے آیا ہوں۔ یہ بھی ایک مواصلے تھے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا وطن ہے، جہاں ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، یہاں ہم نے کھیلا ہے، یہاں پہ فٹ بال کھیلا ہے، یہاں ہم نے شرارتیں بھی کی ہیں، جیسے تعلیم بھی کھیلتا۔ تو
تو بہت طویل ہوتے دوبارہ اور یہ شبلی ہاسپٹل شبلی ہاسٹل ہے. یہاں جی چاہتا ہے کہ بات جو شروع کی جائے وہ شبلی کے حوالے سے کی جائے. ایسا ہوا کہ ہمارے بعض طلباء عزیز ہم سے ملنے آئے تو ہم نے دعا اور شبلی ہم نے ان سے پوچھا کہ شبلی پر کون سی کتاب لکھی تو ان کو یاد نہیں آئے اور نہیں بتا سکتے کہ شبلی پر کون سب سے اچھی کتاب. بہت سی کتابیں ہیں, کون سی اچھی کتاب تو جی چاہتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک شعر سنائیں اور ہمیں شعر مدد کرنا. باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر نسبت, باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر نسبت ہو پھر کسر لائے کے میراث میں کیوں کریں. تو ندوے کی خصوصیات ندوے کی امتیازات تو اگر آپ کو اپنے اندر تو شبلی کو پڑھے بغیر, شبلی کو کھانے کو بغیر, شبلی پر کتاب علامہ سید جمال ندوی کی حیات شبلی کے نام سے اور آپ کے لائبریری کے اندر میں ہوگی شام کو ہر ندوے کی ہر طالب ندوے سے متعلق غریب تھا ان کا پڑھنا ضروری ہے ورنہ وہ پورے طور پر شاید اسے نہیں. ان میں سے ایک کتاب کو حیات شبلی کا پڑھنا ہر طالب علم کے لیے واجبات میں سے ندوے کتاب. اور دوسری کتاب علامہ سید جمال ندوی کی زندگی پر حیات شرمان ہے, اس کی ہے شاہ الدین ندوی صاحب. اور مولانا دینیا صاحب مدارے کی کتاب جو ان کا بھی تعلق ندوے کی تحصیل سے ندوے کے بنیاد اداروں میں کچھ شامل ہے اس کا بھی مطلب ہے. اور میں دیکھیے ندوے کے ہر تعلق کو ندوے سے جیسے ندوے کا شناخت ہے جن شخصیتوں اور ندوے کو ندوے بنانے میں جن لوگوں نے اہم رول ادا ان کی کتابیں لوگ اس لیے آپ کی ملاقات سے نہیں بتا شبلی کا کتاب کون سی ملی اور حیات شبلی کا مطالعہ صرف حیات شبلی کی زندگی کا نہیں ہے, اس پورے آیت کا مطالعہ ہندوستان کا ایک بہت نام ہو کہ یہاں کے علماء کیا مانگے وہ ندوے کا ذہن بنانا ہے, ندوے کی نیت بنانی ہے, خصوصیات کا اپنے آپ کو حامل بنانا ہے. تو یہ کوئی طالب علم سارے نہیں ہو جاتے گزارے خلاف کی حیات شبلی, حیات سلیمان, حیات عبدالحی اور ان سے
سے آپ کو لگنے کا سمجھنے کی آزاد میں اشار میں پورے ہندوستان میں اس سے اس کا آزاد کو آپ حاصل نہیں اپنی آپ یہ دو باتیں جو اصل میں دوسرا ہم سب کو آپ سب کو پوری دوسرے تعلیم مسلسل اشارہ کرتا ہے. دیکھیے اقبال کا ایک شعر ہے خرید سکتے ہیں دنیا میں خرید سکتے ہیں دنیا میں خدا کی دین سرمایہ ہے اس میں بڑے بڑے تعلیم کو زمانے والے کو پریشان جو جس کے لیے آدمی سے آپ ہوتی ہے یہ موضوع ہے کہ آپ کے کیا حالات میں یہی ہم نے مذکرہ کیا ہے شبری وقتل والے اصلاح کی بات سنتے جو ضرور شبری کے ایسا ہے کہ شبری اس میں انہوں نے مولانا مناظر احمد صاحب گیلانی کا جو کتابیں پڑھتے ہیں یہ ایسا ہے کہ پھر بات تھوڑی سی تحقیق ہو جاتی ہے. اگر آپ نے اس پر قابو نہیں پایا موبائل تب میں کتابیں نہیں اس طرح سے رات ہوتے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے اندھیرے و اجالے کا استعمال نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے کتابوں کا موبائل کا استعمال بہت مشکل ہے. اس کو بڑے ارادے کے ساتھ قابو پانے کی ضرورت ہے. ہم صرف انتہائی ضروری کاموں کو موبائل کے استعمال کریں گے اور موبائل کی وجہ سے کتاب ہمارے ہاتھ ورنہ آپ نے جو پڑھ جاتی ہے شکریہ. یہ تو مدرسہ مولانا مناظر احمد صاحب گیلانی کے حوالے سے مناظر احمد صاحب گیلانی نے اپنے ایک مضمون میں جو معرف میں شامل کیا معرف میں شامل ہوتا یہ کہ اس میں مسلمانوں ساتھ کہ وہی ایسا ہے جو آپ کو مسلمانوں کی بڑی شاندار اپنی یادگار یادگاریں انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں دنیا کی سب سے خوبصورت مسجد ہے مسجد قرطبہ جس کا اعتبار کے مسلم کرتے ہیں. چاہے مسلمانوں نے مسجد قرطبہ نہ بنایا مسلمانوں نے مسجد کی جگہ نہ بنایا اور ان تمام عالیشان تعمیرات جو چکر پہ وہ نہ ہو لیکن اگر وہ اپنا کام ہوتا جو مکیر نہیں اسلام اللہ کی مکیر اگر یہ کام اس کے کو استعمال کرتے
ہزاروں کو لیا ہوگا اور کسی ہوئے ہم نے جو ہندوستان کے ہوئے لکھا ہے ہندوستان کے مسلمان چاہے تاج محل نہ بناتے چاہے وہ مینار نہ بناتے رات میلہ نہ بناتے وہ انسان تعمیرات پر ہندوستانی تہذیب مسلمانوں کی تہذیب کم کرتی ہے ایک بھی نہیں لیکن وہ کام جو یہ صورتحال اس کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں ہمارا مستقبل کیا یہ ساری پریشانی ابتدائی طور کے صوفیاء کرام خاص چشتی سے ملے اس ملک میں دوسری کی برکتیں لیکن ہے کہ جو اتنا جاری رہنا باقی رہنا اس وقت اور دوسرے مسائل ہو سکتے ہیں یہ مسائل سوچ رہے ہیں سابقہ درجے سے راتی پریشانی میں تعلیم بھوکے میں دینے کی کوئی ضرورت نہیں خطرات بہت زیادہ ہے جھوٹی امید بتانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہندوستان ہندو راشٹر کی طرف ہے اور جس کے راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں جگہ بی جے پی کی اکثریت ہو جائے وہاں اس کے بعد ہندو راشٹر ڈکلیئر کر دیا جائے اور دیکھیے اس پہ حکومت ایک بھی بڑی کرنا 100-200 سال سے گراوٹ کے زوال پہ اسی طرح کے آثار نظر آتے تھے وہاں بھی جیسے آج یہاں نظر آ رہے ہیں اس وقت کبھی معاملتی ہو رہی ہے کبھی جے شری رام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں کبھی آپ کی مسجد کو شہید کیا جا رہا ہے کبھی آپ کے جدید تعمیرات میں ان پر دعویٰ کیا جا رہا ہے تاج محل کے بارے میں تو مینار کے بارے میں یہ سب حکومت کی بنائی مشکلیں ہیں جس کو مسلمانوں نے مدد کر دیا ہے آپ کا پہلا ہندوستان میں ختم کیا جانے والا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ایک دو بات نہیں ہے بے شمار باتیں جان کو بھی خطرہ ہے مال کو بھی خطرہ ہے آپ کی تہذیب کو بھی خطرہ ہے آپ کو کوئی مال ہو مال یا کوئی بازار ہو تو آپ کی سڑک کے بازار کو حکومت ہونے کی اجازت ہے میرے سب سے بڑا موضوع اس وقت کا ہے جو کیسے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر مسلمان ہر طالب استاد ہر شاعر ہر طالب ہم کو تو کوئی بہت واقعی مسلم رسول اللہ کی حفاظت مسلم رسول اللہ بول بن سکے یہ بنیادی چیز جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اسکولوں اور آپ کو اس کے لیے مستقبل میں تیار ہونا اور ہماری بات بہت صاف آواز آ رہی
میٹھا چکلا سمجھ رہا تھا. ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زمانے سے استعمال میں یہ کیوں اور مولانا منانی رحمۃ اللہ گیلانی کو اس ملوک سے مشائی خاص اسپین میں اس طرح سے وہاں کے مقامی آبادی تک وہاں کے مسلمان نہیں پہنچے اور اسلام کا تعارف نہیں کرایا. ویسے یہ کام یہاں بھی مسلمانوں کی 600-700 سال کی حکومت کے زمانے میں یہ کام نہ حکومت نے کیا، نہ علماء نے کیا، نہ علماء نے پہلے کیا، نہ علماء نے بعد کیا. بہت خوف محسوس ہوتا ہے اس بات کے اظہار کرتے ہوئے کہ ہمارے ملک میں دین کی خدمت کی کوئی کثر نہیں، لیکن دین کی دعوت کا کام نہیں ہوا ہے. یہ کام تو ہوا ہے کہ بخاری کی شرح 15 دن میں لکھ دی جائے، مسلم شریف کی شرح 15 دن میں لکھ دی جائے، ابو داؤد کی شرح لکھ دی جائے، قرآن کی تفسیر بہت جلدوں میں لکھ دی جائے، سیرت کی کتابیں 20 جلدوں میں لکھ دی جائے. اس فکر کے حامل کہ 20 انسانوں تک، کافروں اور مشرکوں تک، معبودان باطل کے پرچس کرنے والوں تک، بتوں سے ماننے والوں تک اس دین توحید کو پہنچایا جائے. دین کی خدمت کا کام بہت ہوا ہے. اسے علمی کام، مسلمانوں کی اصلاح کا کام ہوا ہے، مسلمانوں کی تربیت کا کام ہوا ہے. مسلمین اٹھ گئے اس ملک کو بڑے بڑے. میرے عزیز طلباء، ہم اپنے خیالات سے، ہمارے خیالات جب صفحہ کرداس پہ آئے تو لوگ پریشان ہوئے اور لوگوں کی زیادہ یقین کیے کہ ہم خود پریشان کریں. پورے ملک میں اس بات کو کرنے والا ہے کوئی بھی نہیں. ہمیں بار بار محسوس ہوا کہ جب کوئی نہیں کہتا ہے تو شاید غلطی پر ہو، ہماری سوچ پر غلطی ہوگی، ہماری فکر، ہم کو اپنی فکر کی اصلاح کرنی پڑے. تو ہم نے ہندوستان کے علماء سے رابطہ پیدا، اب تو نام بھی بتا ہے، ندے کے رہتا ہے، دیوبند کے رہتا ہے، اس سے باہر ایک یقین کیجیے کہ پورے ملک میں ایک آدمی نہیں تھا جس کو یہ کہا ہو کہ آپ کی فکر، آپ کی سوچ سے غلط ہے. ایک آدمی بھی کبھی کبھی سمجھانے کے لیے، تنبیہ کے لیے ارادے سے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے. ہوتا یہ کہ جب یہ بات کہتے ہیں تو فوراً شخصیات کا، مسلمین کا، مسلمین کا نام دیکھو میں آتا ہے کہ ہمارے ملک کو بولتے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے کہنا پڑا کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دین نے جو کتاب حجت اللہ البالغہ لکھی، اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں. لیکن ہمیں کہنے کی اجازت دی کہ یہ کام کرانا مسلمان ہے. مجھے بھی نہیں ہوا ہے، مجھے ایک کا نام کرتے اور چاہے جتنی بڑے مسلمانوں کی تربیت جو ذکیین کا کام کیا ہے، مسلمانوں کی تربیت کا، اصلاح کا، تہذیب نفس کا، اخلاق و معاشرت کی اصلاح کا، یہ سب کام ہوا. آپ قرآن پڑھیں گے تو ہر دفعہ دوسری صورت پر کبھی نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ
رہا ہے تمام طور پر وہ دیکھیے اپنے قوم کو کیا کہتے ہیں لا تعبدوا الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں کہ یا ابی لا تعبد شیطان کی عبادت نہ کریں. یہ وضاحت کے ساتھ اصنام پرستی کچھ پرستی شرک کو کفر کے خلاف کھڑے ہونے والا کام ہمارے تمام مفکرین جن سے جن کو اپنے ساتھ ان کے اپنے بات میں یاد کیا سب نے یہ کہا کہ آپ صحیح ہے. 12 سال بہت ٹھیک نصیحت ایک آپ بات جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس طرح سے مت کہیے کہ یہ کام مجھے دن صاحب نے نہیں کیا شاہ اللہ صاحب نے نہیں کیا فلاں نے نہیں کیا. ہمیں اعتراف ہے ہمیں نہیں کہنا چاہیے. کبھی کبھی ہمیں صرف سمجھانے کے لیے کسی کسی زبان سے بات نکلتی ہے اور اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ تمام لوگوں نے شرک کے ماحول میں بتپرستی کے ماحول میں کافروں کے درمیان میں جو بات کی ہے وہ ہندوستان میں کفر کے ماحول میں شرک کے ماحول میں نہیں کی. اور ویسے جو کام کیا ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہم جانتے ہیں. کبھی یہ سمجھیے گا کہ ہم ان کی اہمیت کو کم کرنا ہے لیکن یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے. وہ میرا نام مشن جو ہماری تعبیر ہے وہ ڈیریلمنٹ کے شکار. ڈیریلمنٹ جانتے ہیں گاڑی جب پٹری سے اتر جائے تو اس کو کہتے ہیں ڈیریلمنٹ. ہماری گاڑی پہ ڈیریلمنٹ کے شکار. تو بہت بڑا سوال ہمارے ذہن اہل صحابہ کا کام جہاد تبلیغ دین دعوت سارا کام. اس کے بعد 1900 سال نہیں آیا. اس کا کیا ہوا؟ ہم نے جو اس کی جو تاریخی دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 سال کے عرصے میں اور اس کے بعد مسلسل دنیا فتح ہو گئی. فلسطین فتح ہو گیا, شام فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, افریقی ممالک فتح ہو گئے. کہیں آپ کی آبادی 80% ہے, کہیں آپ کی آبادی 90%. تھوڑے سے ہے ضمنی کی حیثیت کام کر رہا ہے. دنیا تقریباً آدھی دنیا مفتوح ہو گئی اور وہاں اسلام پھیل گیا. اسلام کی اکثریت غالب اکثریت وہاں. تو وہاں وہ کام کیا مسلمانوں نے جو کرنے لگا جو وہاں سب سے زیادہ ضروری کام تھا. وہاں دعوت دین کا وہ موقع نہیں تھا. اس سے زیادہ موقع یہ تھا کہ آپ تدبیر حدیث کا کام کریں. وہاں بخاری, مسلم اور ترمذی, ابو داؤد, ترمذی اور سیاستہ اور دوسری کتابیں لکھی جائیں, مدفن کی جائیں. وہاں اس کی ضرورت تھی کہ امام حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور فقہ کی تدوین ہو. وہاں اس کا موقع تھا کہ سیرت پر کتابیں لکھی جائیں اور یہ سب کام ہوا. پھر وہ ایک سوال ہوتا ہے جب مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے دعوت کے نتیجے میں اور جہاد کے نتیجے میں تو وہاں وہ کام ہونا چاہیے جو بکواس ہو یا مسلمانوں کو. لیکن جہاں مکی زندگی واپس آ جائے, مطلب یہ ہے کہ جہاں مسلمان اقلیت میں ہو, بہت اکثریت کے درمیان میں رہتے ہو, جیسے اسپین میں ہوا, جیسے ہندوستان میں ہوا, تو مکی زندگی کا کام واپس نہیں ہے. مکی زندگی کا کام واپس. ہماری کتاب کے ہم مرتبہ نبیوں میں جائیں گے
موجودہ حالات مسلمان کیا ہے؟ موجودہ حالات مسلمان کا کام کرنے کا پہلا مقالہ جو ہے وہ لیکچر ہے جو دہلی میں جماعت اسلامی کی مرکزی مسجد میں طلباء اور اساتذہ اور بہت سے لوگ اور ہم نے یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بات دیکھیے تو سوال یہ کیوں نہیں ہوا اسپین ہندوستان تو ہم نے سہارا دیا ہے حیثیت جو ہے شاکلے کے مطابق عمل کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ابتدائی کی زندگی کے 100-200 سال کے بعد جو شاکلے ذہنی بنا تھا علمی کام تھا وہی شاکلے ذہنی اسپین میں بھی باقی رہا اور ہندوستان میں بھی تھا یعنی علمی کام علم کی تدبیر بڑے بڑے علماء شریف صوفیہ اس میں ہوئے جیسے ہندوستان وہاں وہی کام کا ہے جو میاں اور نواز کے طور پر اور مسلمانوں کی طاقت حالانکہ میرا خیال ہے کہ وہاں مکی زندگی والا کام واپس آنا چاہیے تھا اسپین میں جو واپس نہیں آیا ہندوستان میں واپس آنا چاہیے جو واپس نہیں آیا میرے عزیز بابا یہ بات جو ہم نے کہی شاید اللہ تعالیٰ کے طرف سے جلال الدین رومی صاحب نے کیا آج انتقال ہے رات میں انتقال ہوا یا صبح ہندوستان کے بڑے علماء جماعت اسلامی کے ہندوستان کے بڑے علماء انہوں نے ہمارے دشمنی صاحب سے پورا وہ ایک شرط کے طور پر ارادی ہوئی نام ممبئی سے بہت بڑے آدمی انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے پورا ہے اور ہمیں جو انتظار ہے کہ کوئی ان کے خلاف ہو کوئی ہماری لوگ بتا رہے ہیں کہ کسی یہ بات اور کو کہتا ہے ہم سجا کمانی صاحب نے کہا ہم مجھے دین کرنا اور بالکل سوال یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ ریاست تو سب لوگوں کو سوچنا ہے جب آپ اپنا تجزیہ حالات میں نہیں کرتے تو آپ لائحہ کیسے متعین کرتے کہ ہمیں اس ملک میں کیا کرنا وہ اس تجزیے کے نتیجے میں جو لائحہ سامنے آتا ہے وہ تو ہمیں کہیں بھی نظر نہیں لائحہ یہ ہے جو انبیاء نے کہا کچھ مشرک کے ماحول میں کافروں اور مشرکوں سے ان کے درمیان میں غلو کریں اور ان کے دل و دماغ کو بدلنے منافقت کی دیوار کو گرانے اور اسلام کو سمجھانے اسلام کا تعلق کرانے اپنے اخلاق کو متاثر کرنے یہ کام دل و دماغ کو بدلنے والا کام اس ملک میں غیر مسلموں کو برادران وطن کو بدلنے منافقت کی دیوار کو اٹھانے کا کام کرنے تو آپ کو بہت سے کام ہیں جو کہتے ہیں مسلمانوں کی تعلیمی ادارے قائم کرنا ضروری ہے بہت کام لیکن ہم آپ کو صرف بنیادی کام بتانے جا رہے ہیں منافرت کی دیوار کو اس ملک میں لانے ختم کرنے گرانے اور ان کو اپنے اخلاق سے متاثر کرنے یہ بنیادی کام پھر ایک نئی بات سنی ہے اس کام کا تھوڑی سی ہماری رجا آپ نے نہیں پڑھا اس کام کا پورا احساس اگر کسی کو ہوا ہے جو میرے خیال مولانا ابو الحسن انہوں نے کبھی ایک بات ہم نے کہی کبھی نہیں کہی
کرتے ہیں کہ جس شخص نے نبوت و انبیاء کے دور قرآن کی اس کو تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کا مشن کیا ہے، انبیاء اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں، اس سے زیادہ کون جانے گا؟ جس شخص نے قصص النبی لکھی ہو اس سے بڑھ کر کون جانے گا کہ انبیاء کا کیا اسے کیا؟ وہ اپنے قوم کو سب سے زیادہ دور کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر جس شخص نے دعوت و عظیمت کی تعلیم لکھی ہو اس سے پڑھ کر کون جانے گا یہ بات کہ ہمارے مجددین و مسلمین نے جو کام کیا ہے ان کے کام میں اور انبیاء کے کام میں ہمارے کیا فرق ہے؟ مولانا جو دونوں کام کیا ہے، انبیاء کی تعلیم بھی دی ہے اور دعوت و عظیمت کی تعلیم بھی دی ہے۔ میرے مولانا نے کبھی نہیں بیان کیا اس بات کو، ہمارا اپنا انٹرپریٹیشن ہے۔ مولانا نے محسوس کیا کہ مکی زندگی میں کفار اور مشرکین کے تعلقات میں ان سے رشتہ داریاں سب ایک دوسرے سے واقف تھے اور لسان قوم بھی ایک ہی زبان سب ہو۔ وہاں دعوت کا پلیٹ فارم پورا تیار تھا، وہ پورا پلیٹ فارم معاملہ اس ملک میں حکومتوں کے شکار ہے۔ تو انہوں نے پہلے مرحلے میں اسلام مسلمانوں سے مانوس کرنے کے لیے کہ آپ انسانی حدیث کا میرے عزیز نفا کہ ہمارا کام انسانیت قبول کرنے کے لیے جو مولانا نے کبھی نہیں کیا تو مولانا کے کر مطابق غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں جو یقین ہے کہ وہ بات کرنے کو مولانا کا یہ کیا لیکن ہمیں معلوم ہے تعمیر حیات پڑھتے ہیں ہمارے پاس آتا ہے جب یہاں سے طلبا یہاں سے فارغ ہوتے ہیں سن لیجیے یہاں کے طلبا جب جذبے سے فارغ ہوتے ہیں اور ان کو جو آخری خطاب ہوتا تھا روشن کا جو خطاب ہوتا تھا اسے مولانا جو 4-5 نصیحتیں کرتے تھے ان میں سے ایک نصیحت یہ ہوتی تھی کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے یہاں کے مسلموں کو گرانے وطن کو اسلام اور مسلمانوں سے مانوس کرنے کی کوشش کریں کہ مانوس کا لفظ مولانا کی طرف چکا ہے مولانا یہ مسئلہ ہے کہ ہم انسانیت کے سلسلے میں مانوس کے لفظ نہیں جائے۔ ہمارا انٹرپریشن یہ ہے کہ مولانا اس طرح کام کر رہا تھا کہ پہلے مرحلے میں ان کو مانوس کیا جائے اور پھر وہ مرحلہ آئے گا ان کو دین کی توحید کا پیغام سنا کام کرنا ہے۔ مجھے سب سے پہلے ہوتا ہے روابط پیدا کیجیے، تعلقات پیدا کیجیے، پڑوسیوں سے ملیے، غیر مسلموں سے ملیے، ان کو یہ احساس ہو کہ مسلمان ملک کا شریف انسان ہوتا ہے، بہترین شہری ہوتا ہے، دوسروں کی مصیبتوں میں کام آتا ہے، ہر شخص کی پریشانیوں میں شریک ہوتا ہے، ہماری ہر مصیبت میں کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس سے بہتر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ ایک بہترین انسان ہوتا ہے۔ یہ تاثر پیدا کیجیے اس لیے کہ تعلیم لوگوں کو یہ تاثر پیدا کرنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی کہ آپ باہر سے تشریف لائے تھے تو آپ کے اعصاب کہاں پڑے تھے، آپ کا لرزہ کاری تھا۔ حضرت خدیجہ نے تو آپ کو نصیحت کی تھی، وہ یہ نصیحت کی کہ آپ تو غریبوں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی مدد کرتے ہیں، وہ مصیبتوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو تعلیم دے۔ یہ سے ملتا انسان کا اثر آپ کے بارے میں سمجھ نہ ہونا۔ یہ صدا ہے جو پچھلے سال ملا کے ہمارے مطابق یہ تجربہ اور ہم نے ہمارے تمام مضامین پر یہ بھی چھائے وہ کتاب جس کا حوالہ دیا ہے موجودہ کیا ہے اس میں بھی آپ کو ختم ہو گئی ہے تو بھائی اس کو پڑھیے یہ بےحد ضروری کام ہے سارے کے بعد آپ کو غیر مسلموں سے تعلقات جو دلوں کو فرق کر لیے وہی کام
ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آپ کو میرا کام اس پیغام کو آپ یاد رکھیں اور سمجھ میں آ جائے تو اس کا دائرے میں سارے ہونے کے بعد آپ نے تو مولانا کی کہ آپ جہاں بھی رکھیں یا دوسروں کو اپنی اصول سے بات ہم جمی طلبا مولانا کے ممنوع مشغول میں کہ مولانا اپنی علم و مصروفیات اور طبیعت ناساز ہونے کے باوجود قدم رنجا فرما کر ہم طلبا کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اب ہم دعا کے ساتھ بزم کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔